بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ اس ٹائم میں امریکہ کے ویسٹ کوسٹ کیلیفورنیا آیا ہوا ہوں اور کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو میں ہوں، جو لاس اینجلس جو کیلیفورنیا کا سب سے بڑا شہر ہے اس سے تقریباً 2 گھنٹے کی بائی روڈ مسافت پہ ہے۔ خوبصورت شہر۔ اور اب آتے ہیں پاکستان کی طرف، تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے آج 1087 دن ہو چکے ہیں، اور بشرا بی بی کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے 821 دن ہو چکے ہیں۔ مسلسل 9 ماہ سے ظلم جبر عاصم منیر رجیم کا جاری ہے عمران خان صاحب پر، اور انہیں قید تنہائی میں 9 ماہ سے رکھا ہوا ہے۔ ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، 85% بشرا بی بی کی بھی آنکھ کی بینائی ضائع ہوئی، اور ان کی 2 سرجریاں ہو چکی ہیں، جبکہ عمران خان کی آنکھ میں 5 دفعہ انجیکشن لگ چکے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس حالت میں ہے، کوئی پیغام ان کا باہر نہیں آ رہا، کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اور اب 5 اگست جو ایک اہم دن ہے، اس لیے کہ 3 سال پورے ہو جائیں گے عمران خان صاحب کو بے گناہ جھوٹے مقدمات میں، صرف اور صرف خوف کی بنیاد پر۔ جو عمران خان، آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پسندیدہ لیڈر ہیں اور عوام ان کو چاہتی ہے۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ہم سب نے دیکھ لیا کہ انہوں نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کو، ان کے ٹاؤٹوں کو فارم 47 سے جن کو پھر انہوں نے جتایا، جن کو یہ چوروں کو لٹیروں کو لے کے آئے، اور ایک ایسے شخص، ایماندار شخص کو، عمران خان کو، جن کے دور میں پاکستان ترقی کی طرف جا رہا تھا، جی ڈی پی اوپر جا رہا تھا، کووڈ جیسے موذی مرض کے سامنے عمران خان نے جو ہے وہ زبردست حکمت عملی رکھی اور عوام کو بھی بچایا اور معیشت کو بھی بچایا۔ تو ان حالات کے اندر عمران خان کو رکھا ہوا ہے، تو 5 اگست کی کال دی ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسٹریٹ موومنٹ کے لیے عمران خان کی بہنیں نکلیں، علیمہ خان کا جس طرح استقبال ہو رہا ہے، سوات میں انہوں نے ریلیاں کیں، اس کے بعد وہ مردان گئیں، بڈگرام سے ہوتے ہوئے جب وہ ایبٹ آباد آئیں تو ہم سب نے دیکھا کہ ہزارہ ڈویژن کے اندر بھی زبردست استقبال ہوا، اور جو آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے جو ٹاؤٹ صافی ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے لوگ نہیں نکلتے، تو دکھایا کہ لوگ ابھی تک عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ نکل رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں ہر ظلم کے خلاف جو عاصم منیر نے پاکستان میں جاری رکھا ہوا ہے۔ اب جو سنگین اطلاعات آ رہی ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل سے ہے کہ عالیہ حمزہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ کوئی نادیہ خواجہ خاتون ہے جو عالیہ حمزہ پر حملہ آور ہوئی ہیں 7-8 خواتین کے ساتھ مل کر، اور ان کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو عالیہ حمزہ پر جیل کے اندر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو عدالت میں جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے جج کے سامنے کون ہے، کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ جو قیدی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو عمران خان کو نہیں چھوڑ رہے، جن کو بار بار قید کیا جا رہا ہے عالیہ حمزہ کو، تو کس طرح جو ہے وہ قید کے اندر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ آزاد اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان کو پیش کرنا چاہیے عدالت کے اندر، ان کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ اور یہ اس طرح کی سنگین یہ جو خبریں آ رہی ہیں جیل کے اندر سے، یہ بڑی تشویشناک خبریں ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آج مین جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ تو ایک ہے 5 اگست کی جو تیاریاں ہیں اس حوالے سے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا بھی بیان آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں، ذمہ داری دے دی ہے ہر ایم پی اے کو کہ وہ اپنے اپنے حلقوں سے لوگوں کو لے کے آئیں۔ اور مراد سعید نے بھی پی ٹی آئی آفیشل پر علی ملک کو انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے تمام ہدایات آ چکی ہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا کرنا ہے ان کو پہلے دن سے بتا دیا گیا تھا کہ ہر ایم پی اے کو بھی اطلاع مل چکی ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور جس طرح میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، وہی بات انہوں نے بھی کی کہ یہ وقت اتحاد کا ہے، ایک دوسرے پر غداری کے الزامات لگانا چھوڑ دینا چاہیے، اور بالکل اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو آرمی اسٹیبلشمنٹ کا پروپیگنڈا ہے، وہ ہمیں لڑانا چاہتی ہیں، اور ان کا یہ کام ہے کہ وہ ہر ایک کو غدار اور ملک دشمن قرار دے دیتی ہیں۔ پارٹی کے اندر ہم سب نے مل کر قوت بننا ہے، ایک دوسرے کا بازو بننا ہے، اور عمران خان رہائی کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ اور صاف انہوں نے بھی کہا اپنے انٹرویو میں مراد سعید نے کہ جو ذمہ داری محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو دی گئی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور جو اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وہ قیادت جو گراؤنڈ پہ موجود ہے، جو وہ کہے گی، ہم سب جو اس ٹائم گراؤنڈ پہ نہیں ہے وہ
ان کی ان ڈائریکشنز کو مانیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اپنے اپنے حلقے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نکالا جا سکے، اور یہی وہ طریقہ کار ہے، مزاحمت جس کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، ورنہ یہ تو جابر ہیں، ظالم ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے، سروں پہ سینوں پہ گولیاں مارتے ہیں اور بے دردی سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور یہ مومنٹ جو ہے اب 3 سال ہونے کو آ گئے ہیں، اور سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ جس طرح معیشت تباہ کر دی ہے انہوں نے، ان کی حکومت جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی عوام کو جو ہے وہ سہولت نہیں دے سکی، اور صرف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ ہم سب نے دیکھا کہ اربوں روپے کا سکینڈل نکل آیا ہے، گندم سکینڈل، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح یہ ظلم اور جبر جو ہے اب آزاد کشمیر کے اندر شروع ہے، اور جس طریقے سے اب اندھا دھن پاگل ہو گئے ہیں، پاگلوں کی طرح دہشت پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اور یہ آپ ذرا ویڈیو دیکھیں۔ انہوں نے ہمارے بے شمار بھائیوں کو شہید کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے۔ یہ یہودیوں سے بھی پرلی نسل ہے، ان ظالموں کو شرم نہیں آتی؟ اس روڈ پہ جہاں پہ خون ہی خون ہے، گولیاں مار رہے ہیں ہمارے بھائیوں کو۔ کیا تماشا ہے یہ؟ آپ ہمارے پیسوں پہ پلتے ہیں، یہ گولیاں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے خرید کے ہمیں مار رہے ہو ظالموں۔ یہاں جواب نہ دیا، قبر میں تو دوڑ گئے، کلمہ نہیں پڑھتا تم کیا؟ اتنا تو سری نگر میں ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوا، یہ کیا کر رہے ہو؟ انٹرنیشنل میڈیا، بھائی ساری دنیا، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، کہاں مر گئے ہیں آپ سب لوگ؟ کہاں مر گئے؟ کہاں مر گئے؟ آ جائیں، آ جائیں، ابھی وقت ہے، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، ہمیں مار رہے ہیں یہ ظالم ہمیں مار رہے ہیں۔ کس طرح لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس طرح تو مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج نے نہیں کیا، جو آج جو ہے ظلم اور ستم یہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ کئی لوگوں کو جو ہے وہ درجنوں سے زیادہ لوگ اس ٹائم شہید ہو چکے ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہسپتال میں نہیں لے کر جا سکتے۔ اور صرف جو ہے وہ راولہ کوٹ کے ارد گرد ہم نے دیکھا تھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مظفر آباد کی طرف مارچ کریں گے، مارچ کر رہے تھے۔ اور یہ شب خون جو مارا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عاصم منی رجیم کی جو ہے وہ منہ کو خون لگ گیا ہے لوگوں کا۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا، مرید میں کیا، اور اب جو ہے وہ بلوچستان، تو ہم سب کو پتہ ہے وہاں پر تو بلوچستان کے شہری کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو روڈ پہ مر جائے، کوئی بھی آ کے جو ہے بے گناہ کسی کو بھی قتل کر دے، دھماکے میں مر جائے، کہیں پہ بھی سفر میں مر جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فورسز کی لاشیں تک نہیں اٹھائیں انہوں نے بلوچستان میں، لوگوں نے اپنے پیاروں کی لاشیں خود اٹھائیں، وہاں پر ایمبولنس تک نہیں تھی۔ اور کس طرح جو ہے کوئی سزوکی میں لا رہا ہے، کوئی پک اپ میں اپنی لاشیں لے کر وہ کتنے دن تک بیٹھے رہے کوئٹہ کے اندر، اور کوئی آپ نے دیکھا نہ وزیر اعظم وہاں پر گیا، نہ وہاں پر جو ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے، اور وہ بیچارے اس کے بعد خود انتظامیہ کے ساتھ معاملات طے کر کے اٹھ گئے۔ کیا کرتے؟ کتنے دن تک ان کے پیاروں کی لاشیں جو ہے وہاں پر پڑی رہیں اور وہ سراپا احتجاج رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم یہی سب کچھ آزاد کشمیر میں جو ایک حساس علاقہ ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، UN کی قرارداد پاس ہوئی ہے، وہ پاکستان کی اس طرح ٹیریٹری میں نہیں آتا، اور انہوں نے خود اپنا فیصلہ کرنا ہے، اور ہم ہمیشہ سے 78 سالوں سے ان کے موقف کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں جس طریقے سے 38 عام مطالبات اور صرف 12 سیٹیں مہاجروں کی ختم کرنے پر یہ بات جو ہے قرآن پر وہ کہہ رہے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کہ انہوں نے حلف لیا اور اس کے بعد یہ مکر گئے ہیں، اور وہ پرامن رہتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ اب گولیاں ماری گئیں، الیکشن کا دن تھا، آپ نے دیکھا پورے آزاد کشمیر میں بائیکاٹ ہوا تھا، لوگ نہیں نکل رہے تھے، اور ایک طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نورہ کشتی کرتی رہی، ایک دوسرے پہ الزام لگاتی رہی۔ اور مریم صفدر کو دیکھو کہ میں جو ہے گرین بسز دے رہی ہوں، کوئی الیکشن کمیشن نہیں پوچھ رہا ہے، 50 گاڑیوں کے جو ہے وہ قافلے میں دھندناتی وہاں پہ پھر رہی ہے۔ اور آپ بلاول زرداری کو دیکھ لو کہ وہ بھی وہاں پہ کہہ رہا ہے جی کمیشن تو بننا چاہیے، اس کی اپنی حکومت۔ تو یہ جو ظلم ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر، یہ اس کے دور دس خطرناک نتائج ہوں گے۔ آپ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال رہے ہو، اور یہ نفرت جو ہے وہ بہت مہنگی پڑے گی پاکستان کی بقا کے لیے۔ اور مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ دیکھیں